السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہاں پر دیکھیں ہمارا ریاض الجنہ کا اپوائنٹمنٹ تھا 12:30، رات کے 12:30 بجے کا اپوائنٹمنٹ تھا، لیکن یہاں پر دیکھیں اتنی سیکیورٹی ٹائٹ تھی کہ کہیں کسی کو بھی اندر جانے نہیں دیا جا رہا تھا۔ تو پھر ہم لوگوں نے وہاں پر معلوم کیا تو وہاں پر پتہ چلا کہ محمد بن سلمان جو یہاں کا پرنس ہے وہ وہاں پر آیا تھا، تو پوری جو مسجد النبوی ہے اس کو خالی کر دیا گیا تھا۔ تو ابھی ہم لوگ جو تھے گھر والے کافی پریشان تھے کہ ہم جو صبح میں تھے وہ بھی ہم مسجد میں اندر نہیں جا پائے تھے، بس باہر صحن میں ہی ہم نے نماز پڑھی تھی۔ پھر ہم نے سوچا کہ نہیں، اب تو ہم کو 12:30 بجے اندر، یہ ایک آس تھی کہ ہم کو 12:30 بجے اندر جانے ملے گا، لیکن پھر وہ ہم کو جانے ہی نہیں ملا۔ تو پھر ہم لوگ رات بھر جو تھے ہم لوگ باہر ہی تھے، پھر باہر ہی ہم لوگوں نے یہاں پر سحری کر لی۔ سحری کرنے کے بعد میں ہم لوگوں کو دل میں یہ تھا کہ ہم کو کیسے بھی جانا ہی ہے اندر۔ تو پھر ہم نے سحری کر لی۔ سحری کرنے کے بعد پھر سے ہم نے ٹرائی کیا۔ ویسے تو میں کافی مرتبہ گئی تھی، مطلب اندر جانے کی کوشش کی تھی، لیکن یہاں سے جاؤ چاہے کہیں سے بھی جاؤ تو جو سیکیورٹی تھی وہ اتنی ٹائٹ تھی کہ سب کو مسجد سے باہر نکالا جا رہا تھا، مسجد النبوی سے اندر کسی کو جانے دے ہی نہیں رہے تھے وہ لوگ۔ تو پھر آخر میں ہم نے 2 گھنٹہ بہت کوشش کی، لیکن پھر بعد میں رات کے 3 بجے ہم نے ہار مان لی اور ہم نے سوچا چلو سحری ہی کر لیتے ہیں۔ اور پھر سحری کرنے کے بعد میں پھر ہم نے سوچا کہ نہیں، اب تو ہم کو جانا ہے۔ لیکن کیونکہ جو بھی ہم نے پولیس والے سے بات کی تھی تو انہوں نے یہی بولا تھا کہ آپ کو جو ہے 4 بجے تک آپ آ جاؤ، آپ کو انشاءاللہ 4 بجے جو ہے مسجد النبوی میں انٹری مل جائے گی۔ تو ہم نے سوچا چلو ٹھیک ہے۔ میں نے تو بہت بیوقوف بنانے کی کوشش کی تھی کہ ایسے نہیں، ایسے تو میں چلے جاؤ چھپ چھپا کر، بٹ وہ کچھ ہو نہیں پایا ویسا۔ پھر ہم نے پوری رات جو تھی ہم نے ایسے ہی نکال لی، بس کہ مطلب سب کو یہ تھا کہ ہم کو ریاض الجنہ جانا ہی ہے، تو ہمارا اپوائنٹمنٹ ہے۔ تو آپ نے اپوائنٹمنٹ کیسے لینا ہے؟ نسک ایپ سے آپ نے جو ہے اپوائنٹمنٹ لینا ہے، جس سے ہم جو لیتے ہیں عمرہ کا اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں، اسی ایپ سے جو ہے آپ نے نسک ایپ سے ریاض الجنہ کا بھی اپوائنٹمنٹ لے لینا ہے۔ تو یہ دیکھیے فجر کی جو ہے یہاں پر ہم لوگ نے نماز کے لیے ہم لوگ جا رہے تھے، ہم نے سحری کر لی تھی۔ سحری کرنے کے بعد میں ہم جو ریاض الجنہ ہی جانے کا پلان تھا، لیکن پہلے ہم نے یہ سوچا تھا کہ ہم مسجد میں جائیں، تو جاتے جاتے ہی جو ہے مسجد میں اذان ہو گئی تھی۔ تو یہاں پر دیکھیں جب ہم ماشاءاللہ مسجد النبوی میں انٹری لے رہے تھے، تب جب یہاں پر ہے اذان سٹارٹ ہو گئی تھی، فجر کی اذان ہو گئی تھی، تو سارے بھاگم دوڑی میں لگ گئے، کیونکہ جو ہے آپ کو میں بتا دوں فجر کی نماز کے لیے بھی جو ہے مسجد النبوی میں جگہ ملنا بہت مشکل ہو گیا ہے آج کل۔ جب سے یہ ٹورسٹ ویزا سٹارٹ ہو گئی ہے تو ملنا ماشاءاللہ سے مشکل ہو گیا، اتنی نمازیوں کی بھیڑ ہوتی ہے ماشاءاللہ سے، تو نماز ملنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے۔ مسجد کے اندر باہر تو صحن بہت بڑا ہے، آپ جتنی بھی لوگ چاہیں نماز یہاں پر ادا کر سکتے ہیں۔ تو اور مسجد النبوی بھی کافی بڑا ہے، لیکن ماشاءاللہ سے وہ بھی تھوڑا چھوٹا پڑتا ہے آج کل کے ٹائم پر۔ تو ہم لوگ جو ہے بھاگ کر جو ہے ہم جانے کی کوشش کر رہے تھے، اور نماز پڑھنے کی جو ہے ہم کو جو تھا امام کے ساتھ میں نماز پڑھنی ہے، ہر کسی کی کوشش وہی ہوتی ہے۔ تو دیکھیے میں نماز کے بعد کا میں ابھی آپ کو دکھا رہی ہوں۔ نماز کے بعد ماشاءاللہ یہ آدھی ہی بھیڑ میں نے بتائی ہے، کیونکہ میں نے سوچا کہ اگر میں صرف ویڈیو اور ولاگنگ میں رہوں گی تو میں عبادت نہیں کر پاؤں گی، تو اسی لیے میں نے موبائل جو ہے پرس میں ڈال دیا تھا اور میں نے نماز میری ادا کر لی تھی۔ اور نماز ادا کرنے کے بعد جب ہم باہر جا رہے تھے، مجھے لگا کہ ایک سائڈ جو ایک بھیڑ ہے وہ ایک طرف جا رہی ہے اور باقی جو ہے وہ باہر نکل رہے، تو پھر میرے دماغ میں کلک کرا کہ نہیں، یہ ریاض الجنہ جانے کی بھیڑ ہے۔ تو میں نے میری ممی کو لیا اور میری بیٹی کو لیا، اور ہم لوگ جو ہے بھاگ کر
यहाँ पर आ गए थे 33 नंबर गेट पे। आपको फजर के बाद और आपको इफ्तार के बाद विदाउट परमिट वालों को जाने के लिए देते हैं 32 नंबर गेट, 33 नंबर गेट से, 32 और 33 नंबर गेट से। अब यहाँ पर रश इतनी थी, वो इसलिए इतनी रश थी क्योंकि जो परमिट वाले भी थे उनको भी जाने के लिए नहीं मिला था, क्योंकि रात भर जो था पूरा मस्जिदुल नबवी खाली करा दिया गया था और जो इनके प्रिंस हैं उनके लिए। तो हम लोग परमिट लेकर भी हम नहीं जा पाए थे, तो हमको विदाउट परमिट के ही जाना था। हर किसी को, हज़ारों से पब्लिक थी, उनका परमिट नहीं था, तो सब भागते। और सबकी मैं कैफियत आपको सुनाती हूँ, आप देखना कि हर किसी का मुख्तलिफ यहाँ पर अंदाज़ होता है सलाम करने का। माशाल्लाह इतना एक अलग ही यहाँ पर एक एटमॉस्फेयर होता है, एक अलग ही बात होती है। लोगों के जज्बात जो है, इवन हमारे भी, जैसे मैं तो किसी को गलत नहीं कहूँगी, देखिए खुशी देखिए फेस पर, ये मेरी देवरानी है, इनकी खुशी देखिए माशाल्लाह। हमको आने अंदर एंट्री मिल गई, वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। फिर हम लोग जो भाग भाग कर, जो सारी औरतें भागकर जो सलाम, सबसे पहले सलाम पेश करने का होता है कोशिश, वो कर रहे थे। लेकिन मैं आपको साथ ही साथ एक चीज़ वार्न कर दूं कि आप कभी भी रियाजुल जन्ना अगर जाना चाहते हो तो या तो आपने घर में अगर आपके बच्चे हैं या बड़े हैं तो उनमें से आपने कोई एक सेफ्टी के लिए आपने किसी को रख लेना है। मतलब या तो आप एक बूढ़े को अगर साथ में लेके जा रहे हो तब भी आपने एक और बंदा रख लेना है आपके साथ में, और अगर आप बच्चे को लेके जा रहे हो तो भी आपने जो है रियाजुल जन्ना में किसी एक बंदे को साथ में रख लेना है। अब ये कैफियत थी कि देखिए हमारी देवरानी हमको पीछे पलट पलट कर भी देख रहे हैं, लेकिन फिर भी ये कैफियत वहाँ की ऐसी भीड़ थी कि वो बेचारे कहाँ चले गए, बिछड़ गए, हमको पता ही नहीं चला। और मेरे साथ में मेरी सास और मेरी 6 साल की बेटी थी। देखिए मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि अगर आपने जाना है रियाजुल जन्ना तो आपने, अगर आप अकेले हो तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप किसी के साथ हो या बच्चे या बूढ़े के साथ हो तो आपने बहुत ही सोच समझ कर रियाजुल जन्ना जाना है। तो यहाँ पर देखिए हम रियाजुल जन्ना पहुँच गए। ये देखिए रसूल मेंबर है ये। और मैं आपको बता दूँ यहाँ पर देखिए हज़रत बिलाल यहाँ से अज़ान देते थे और आज भी यहीं से अज़ान दी जाती है माशाल्लाह से। देखिए और मैं आपको बता दूँ, ये देखिए उस वक्त जब हम गए थे तो बहुत भीड़ थी, क्योंकि रात भर जिसका भी परमिट था वो भी, ये देखिए सेकंड महराब है ये। मतलब इतनी रश थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। मैं आपको पहले ही आगाह करना चाहती हूँ कि जो हाल मेरा हुआ है वो किसी और के साथ ना हो। अब मैं इन लेडीज़ लोगों को भी गलत नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि हर किसी का यही एक कैफियत होती। अब मतलब इंसान का ये होता है कि हम सलाम पेश कर ले, हम सलाम पेश कर ले, सबसे पहला सलाम हमारा हो। ऐसा होता है कि लोग, मैंने वहाँ पर देखा है कि लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ कर जा रहे हैं एकदम। वैसे तो कुरान की हर आयत सच है, लेकिन मैंने ये अपने आँखों से देखा है, नफ्सा नफ्सी का आलम वहाँ पर। मैंने, एक हाथ में मेरी सास थी और एक हाथ में मेरी बेटी थी। मैं वहाँ पर इतना चीख चीख कर बोल रही थी कि मेरी बेटी मर जाएगी, मुझको थोड़ी सी जगह दे दो, क्योंकि मेरी और मेरी बेटी की हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि मैंने आखिर में 2 सेकंड के लिए ये सोच लिया कि चल हफ्सा, तेरी अल्लाह ने दुआ कबूल कर लिया, तुझे अल्लाह ने जन्नतुल बाकी में थोड़ी सी जगह दे दी। मेरे हाथ आँखों के सामने अंधेरा आ गया था, लोग अपने पैर चल ही नहीं रहे थे। वहाँ पर लोग इस तरीके से पुश कर रहे थे कि मेरे हाथ पैर पूरे गिर गए थे। मैंने मेरी बेटी को आखिर में छोड़ दिया वहाँ पर और मेरी सास को कहा कि नहीं मम्मी अब नहीं हो पाएगा मुझसे, क्योंकि मुझे चक्कर आना स्टार्ट हो गई थी। तो पता नहीं, कहते बोलते ना जिसका कोई नहीं होता, उस वक्त अल्लाह ने जो एक औरत को मेरे लिए भेजा, बस एक औरत मुझे याद है, मेरी सास कहते हैं कि 2 औरतें थी, मैंने को बस इतना याद है कि एक औरत थी। और वहाँ से जो मुझे उठाकर, मेरी बच्ची को जो उठाकर उन्होंने बाहर मुझे छोड़ा, अल्लाह ही बेहतर जानता है हम कैसे बचे। फिर थोड़ा मैं पीछे आई और पीछे आने के बाद में यहाँ पर देखिए हम लोगों ने निफिल नमाज़ें यहाँ पर अदा की है। और यहाँ पर पीछे की जो एरिया था वो बहुत सुकून वाला था, आप बैठकर नमाज़ पढ़ सकते हो, सुकून से निफिल अदा कर सकते हो। देखिए मेरी बेटी की जो हालत थी वो बहुत ही ख़राब हो गई थी, उसके पेट में इतना बुरी तरीके से दर्द हो रहा था क्योंकि इतना दबा दिए थे लोगों ने। और मैं आपको बता दूँ, सच में कह रही हूँ, जो बूढ़े और बच्चे अगर आपके साथ में है तो रियाजुल जन्ना जाने के लिए मत सोचो, किसी को साथ में ले लो फिर जाना।
کیونکہ میں نے وہاں پر دیکھا ہے ایک بیچاری عورت کے اوپر لوگ پیر کھندل کھندل کر جا رہے تھے. جو ہم جنازے کی نماز پڑھتے ہیں نا ہر نماز کے بعد میں، وہ یہی ہوتا ہے، یہی حالت ہوتی ہے. ہر کسی کو نفسا نفسی کی پڑی رہتی ہے وہاں پر، حقیقت بات ہے یہ. تو سوچو جب ہم آخرت میں لوگ وہاں پر جب تو اللہ اپنے سامنے ہوگا تو ہر کسی کو اپنے اعمال کی پڑی ہوگی. میں نے وہاں سے یہی چیز سیکھ کر آئی ہوں میں کہ نہیں افسا، اپنے اعمال اپنے درست کرنے ہیں. کیونکہ جب دنیا میں کسی کو نہیں پڑی ہوتی ہے تو آخرت میں کیا پڑی ہوگی کسی کو، کہ کوئی مر رہا ہے. جب میں چیخ رہی ہوں کہ میری بچی مر جائے گی، تھوڑی سی جگہ دے دو، رو رہی ہوں میں، تو لوگ کہہ رہے بچی کو یہاں پر لانے کی جگہ ہے. ایسا کہہ رہے، کوئی کسی کو جگہ نہیں دے رہا ہے، وہ سوائے ایک عورت کے. میرا اس وقت کسی نے ساتھ نہیں دیا. وہ کہتے ہیں نا اللہ کوئی نہ کوئی مطلب کسی نہ کسی بہانے مدد بھیج دیتا ہے. تو بس میرے لیے تو میرے اللہ وہاں پر کھڑا ہو گیا تھا. اور یہاں پر دیکھیے اب یہاں پر پبلک اور جانے کی ہے. یہاں پر دیکھیے اور جو لوگ آتے ہیں گروپس میں، وہ گروپس میں جانے کے لیے جگہ ہوتی ہے. تو میں وہی سوچ رہی تھی کہ ہم تو کیسے نہ کیسے بچ کر نکل گئے. اور ہمارا عمرہ بھی ایک دل میں ڈر تھا، جہاں گردی دکھ رہی تھی ہم وہاں سے بھاگ جا رہے تھے. میں بھی، میرے ساس بھی، اور مطلب میری بچی بھی وہاں سے بھاگ جا رہے تھے. اب یہ دیکھیں پھر سے یہ لوگ جو ہے یہ لوٹ پھر سے جانے والا ہے ماشاء اللہ سے. میں یہ بتا رہی ہوں، میں اپنا بتا رہی ہوں کہ ہوتی یہ لوگوں کی بھی غلطی نہیں ہے، کیونکہ ہر کسی کو پڑی رہتی ہے کہ ہم کو سلام پیش کرنا ہے، ہم کو سلام کرنا ہے، ہم کو ریاض الجنہ. ہر کسی کی خواہش رہتی ہے کہ اگر وہ مسجد النبوی پہنچ جائے تو وہ ریاض الجنہ میں جا کر نفل نماز پڑھے، سلام پیش کرے. میری بھی وہی تمنا تھی نا، تو پھر لوگوں کی بھی وہی، میرے سے زیادہ بھی لوگوں کی تمنا ہو سکتی ہے. تو میں کسی کو بولوں گی نہیں، کیونکہ وہ جگہ ہی ویسی ہے. جنت کے باغوں میں سے ایک باغات ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے. ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ جنت کے میرے گھر سے منبر تک جو جگہ ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. تو کون مسلمان نہیں چاہے گا وہاں پر نفل نماز ادا کرنے؟ کون نہیں چاہے گا کہ ہم جائیں؟ ہر کسی مسلمان کی خواہش ہوتی ہے. تو میں کسی کو غلط نہیں کہوں گی، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ جا رہے ہو تو آپ اپنی سیفٹی کے ساتھ جاؤ. تو یہاں پر دیکھیے اب ہم یہاں سے جو ہے مسجد القباء جائیں. اور میں نے اگر اس ویڈیو میں غلط کچھ بولا ہے تو مجھے معاف کرنا. میری کسی کو غلط بولنے کی کوئی نیت نہیں تھی، بس میرا یہی کہنا تھا، مطلب مجھے یہ بتانا تھا کہ جو میں فیس کری وہ کوئی اور فیس نہیں کرے. تو جاؤ تو پریکاشن کے ساتھ جانا. اگر کوئی بڑا اور بچہ ہے تو کسی ایک کو ساتھ میں لے کر جانا. آپ اگر میں نے کچھ بولا ہو تو مجھے معاف کرنا. انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میرا مسجد القباء کا آئے گا. اللہ